بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ربیع الثانی ہے، اور ربیع الثانی میں حضور غوث الاعظم الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں پوری دنیا میں آپ کی جو بڑی 11ویں شریف ہے وہ منائی جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے چاہا کہ میں بھی اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کی جو خاص طور پر تعلیمات ہیں ان کو اجاگر کیا جائے، آپ کے اقوال زرعی ہیں وہ ہم سنیں تاکہ اس کے مطابق پھر عمل بھی کریں، کیونکہ اصل مقصد کرامات بیان کر کے تو پھر اس کا فائدہ اس حوالے سے نہیں ہوتا کہ اسے عمل کی چیز ہمیں نہیں ملتی، شخصیت اجاگر ہوتی ہے، ان کی خدمات کا پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا پتہ چلتا ہے۔ تو آلریڈی الحمدللہ تعالیٰ حضور غوث پاک کا مقام اور مرتبہ سب کو معلوم ہے، اللہ پاک نے تو جس سطح پر آپ کو ایک مرتبہ عطا فرمایا ہے، مقام عطا فرمایا ہے، اور وہ معرفت الہی کی وجہ سے، قربت الہی کی وجہ سے، محبت الہی کی وجہ سے، عشق الہی کی وجہ سے، کہ قرآن پاک نے جو واضح طور پر پہچان بتائی ہے اولیاء کرام کی، وہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے وہ ہیں جو شدید تر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو جو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرے گا وہی سب سے بڑا ایمان والا ہوگا، اور اولیاء کرام سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، چونکہ وہ دنیا کی محبت کو اللہ کی محبت پر قربان کر دیتے ہیں، وہ دنیا کی محبت کو چھوڑ کر اللہ کی محبت، اللہ کے عشق میں، اللہ کی اطاعت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے وہ اب وہ چاہنے والے نہیں رہتے بلکہ پھر چاہے جانے والے بن جاتے ہیں، پھر وہ اس مقام پر فائز ہوتے ہیں کہ پھر وہ اللہ کے رضا یافتہ بندے بن جاتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے ہوتے ہیں، اور یہ مرتبہ اور مقام ملتا کیسے ہے حضور غوث پاک کو؟ یہ مرتبہ اور مقام وصیت کبریٰ کا جو ملا ہے وہ کس وجہ سے ملا ہے؟ تو قرآن پاک نے ارشاد فرمایا قد افلح من زکاہا، کہ تحقیق وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا نفس کا تزکیہ کر لیا، وقد خاب من دساہا، اور وہ خائب اور خاسر ہو گیا، ذلیل و رسوا ہو گیا کہ جس نے اس راستے کو چھوڑ دیا، جو شیطان کے راستے پہ چلا گیا وہ ذلیل ہو گیا، جو لہو و لعب میں پڑ گیا، نافرمانی میں پڑ گیا، نماز روزہ حج زکوٰۃ کی پابندی نہیں کی، حقوق العباد کی پابندی نہیں کی، حقوق اللہ چھوڑ دیے، اور پھر متقی نہ رہا۔ تو تقویٰ کہتے ہی اسے کہ جو اللہ کی نافرمانی سے بچنا، نیک اعمال بجا لانا، برے اعمال کو چھوڑ دینا۔ تو یہ اولیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ سب سے بڑھ کر نیک عمل کرنے والے ہوتے ہیں، نماز تہجد پڑھنے والے ہوتے ہیں، راتوں کو اٹھنے والے ہوتے ہیں، اللہ کو منانے والے ہوتے ہیں، کہ رات پوے تے بے دردانوں نیند پیاری آوے، تے درد مندانوں تانگ سجندی ستے آن جگاوے۔ لہٰذا یہ جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بندے، وہ راتوں کو اٹھتے ہیں، جاگتے ہیں، اللہ کو مناتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، اور آقا دو جہاں کی سنت و عمل کرتے ہوئے ساری ساری رات بھی عبادت کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک کے بارے میں بھی اسی طرح کی بہت ساری روایات ہیں کہ وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے بہت زیادہ مقام اور مرتبہ جو آپ کو دیا ہے، لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کو صرف اور صرف آپ کے جو اقوال زرعی ہیں، جو آپ نے ارشادات فرمائے، اور جو آپ کی تعلیمات ہیں جو امت کے لیے ہیں، اپنے مریدین کے لیے ہیں، اور صلحاء کے لیے ہیں، متقین کے لیے ہیں، مومنین و مومنات کے لیے ہیں، تمام مسلمانوں کے لیے، تو وہ کیا ہیں؟ تو وہ آج ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عزیزو، تم سے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ سنو، لیکن تم نہیں سنتے، اگر سنتے ہو تو سمجھتے نہیں، اگر کچھ سمجھ لیتے ہو تو پھر عمل نہیں کرتے، اور عمل بھی کر لو تو اکثر اعمال ایسے ہوتے ہیں جن میں اخلاص نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اٹ مینز اخلاص سے ہر کام کرنا چاہیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اول اپنے نفس کو نصیحت کر،
اس کے بعد دوسروں کے نفس کو نصیحت کر۔ یہ نہ ہو کہ دوسروں کو نصیحت خود میاں فصیحت۔ آج کل ہوتا ہی ایسے، لوگوں کے ہم عیوب دیکھتے ہیں، نقائص دیکھتے ہیں اور اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے۔ اس لیے وہ بڑا پیارا شعر ہے، اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا، ایسی بات کا دعویٰ نہ کر جو تجھ میں نہ ہو۔ تو انسان پہلے خود عمل کرنا چاہیے، پھر دوسرے کو دعوت دینی چاہیے۔ سنت کی کسوٹی پر بات کو پرکھنا چاہیے، اور فرمایا کہ گردن جھکا پھر توبہ کر، اس کے بعد علم سیکھ اور پھر عمل کر، اور اپنے اندر اخلاص پیدا کر۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر کبھی بھی ہدایت نہیں پاؤ گے۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عمل کرنے والے، اخلاص حاصل کرو ورنہ فضول مشقت مت اٹھاؤ۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ کوشش تو کر، لیکن مدد کرنا اللہ کا کام ہے، اس کے اوپر چھوڑ دے، مدد اللہ تعالیٰ کرتا ہے، انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ علم زندگی ہے اور جہالت موت کا نام ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے علم پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے علم میں وسعت عطا کرتا ہے، اور علم لدنی جو اسے حاصل نہیں ہوتا پھر وہ بھی عطا کر دیتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ تصوف یہ ہے کہ صوفی دنیا سے قطع تعلق کر کے مخلوق خدا کی خدمت کو اپنا شعار بنا لے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے تو حقوق معاف کر سکتا ہوں اپنی رحمت سے، بندوں کے جو بندوں پر حقوق ہیں، تو جب تک وہ معاف نہیں کرے گا میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ اس لیے کہا کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بشائے کی صحبت دنیا کے لیے نہیں ہے بلکہ آخرت کے لیے کی جاتی ہے۔ اس کی صحبت اختیار کر جو تیرے نفس کے جہاد پر تیری اعانت کرے۔ آج صحبت اگر اچھی ہوگی انسان اچھا بنے گا، بری صحبت ہوگی انسان برا بنے گا۔ لہذا یہ صحبت کی جو آپ نے بات کی ہے واقعتاً آج کی ضرورت ہے، لہذا اس کے لیے اسی لیے آقا دو جہاں نے فرمایا کہ اپنے نفس پر غلبہ پانا۔ یہ شیطان ہے، یہ بری صحبت کی طرف لے جاتا ہے۔ لہذا گھر گھر کے اندر جو لڑائیاں فسادات ہو رہے ہیں، مار کٹائیاں ہو رہی ہیں، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، اس کی آج وجہ یہ ہے شیطان۔ اور شیطان یہ جو نفس ہے اپنا اندر کا شیطان، اس کو مارنا ضروری ہے۔ اس لیے آقا دو جہاں نے فرمایا تھا کہ یہ سب سے بڑا شیطان ہے، جہاد اکبر، اس کے خلاف کرنا جہاد اکبر ہے۔ اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدا خود تقدیر کا مختار ہے، کوئی اس میں دخل دینے کی طاقت نہیں رکھتا، نہ کسی کی یہ مجال ہے کہ اس پر زور دے کر مقدر بدلوا لے۔ جس کا عقیدہ یہ ہے وہ گمراہ ہے۔ مقدر تقدیر اللہ تعالیٰ وہ بدلتا ہے، اس کے اختیار میں ہے۔